يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله تبارک و تعالی انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا متکئین فیہا علی الارائک اتکا یتکئ اتکاء. یہ عزت و کرامت اور شان و شوکت کے ساتھ مسریوں کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھا ہونا، یہ اللہ رب العزت نے ان کا حال بتایا ہے کہ وہ وہاں بڑی شان اور ٹھاٹھ کے ساتھ مسریوں کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ان کا تعلق ہوگا کہ وہ جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے علی سرور متقابلین، اور جب چاہیں گے ایک دوسرے سے رابطہ بھی کر سکیں گے، اور ان کو جب چاہیں گے خلوت بھی حاصل ہو جائے گی اور جب چاہیں گے ان کو جلوت بھی حاصل ہو جائے گی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے وہاں ہر چیز کو انسان کی چاہت اور خواہش کے مطابق بنا دیا ہوگا. اریکت ان کی جمع ارائک. اریکہ کہتے ہیں اس مسہری کو جس کے گرد پردے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب دلہا دلہن کے لیے مسہری سجائی جاتی ہے تو لوگ جو ہے نا وہ پردے لگا دیتے ہیں، شفاف بڑے جو جھلکنے والے پردے ہوتے ہیں، ان کو تکریم کے لیے بھی اور پرائیویسی دینے کے لیے بھی. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. وہاں نہ تو دھوپ ہوگی جو جلانے والی ہو اور پریشان کرنے والی ہو، ولا زمہریرا، اور نہ ہی سردی ہوگی جو ستانے والی ہو. زمہریر جہنم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام جو ہے وہ ایسا بنایا ہے جو بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہے، اور وہاں ٹھنڈ کا عذاب بھی دیا جائے گا. نسأل اللہ العفو والعافیہ. اللہم اعذنا من النار. اور سورج جو ہے یہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. پہلے ہی جہنم کی آگ بڑی سخت ہے اور سورج اور چاند بھی اس میں ڈال دیے جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہاں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سورج کی گرمی جو ہے اس میں جہنم کی گرمی بھی شامل ہو جاتی ہے، اور سردی جب آتی ہے تو یہاں جہنم کی سردی بھی شامل ہو جاتی ہے. وہ جو حدیث ہے کہ جہنم کو 2 دفعہ جو ہے نا وہ اپنا جو سانس ہے یا جو اس کے اندر پریشر ہے، دباؤ ہے، اس کو ریلیز کرنے کا اللہ رب العزت نے اذن دیا ہے. حدیث میں تو نفس کے الفاظ ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر دباؤ بڑھ جاتا ہے حرارت کا یا ٹھنڈک کا، تو اس کو ریلیز کرنا یعنی اس کو باہر نکالنا، اس کی اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ سورج بھی وہاں چلا جائے گا، اور حرارت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ جو تم جلاتے ہو
نحن جعلناها تذکرۃ و متاعا للمقوین، یہ آگ جو ہے یہ جہنم کی آگ کی یاد دلانے کے لیے، یہ آگ جو یہاں ہم جلاتے ہیں نحن جعلناها تذکرہ، یہ یاد دہانی کے لیے ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ جو ہے نا وہ محسوس ہو کہ وہ کیسی ہوگی، اور دنیا کی آگ جو ہے یہ تو جہنم کی آگ سے بہت کم ہے، وہ تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا کی سخت ترین آگ ہے جس میں پتھر بھی پانی بن جاتا ہے اور مٹی کو بھی پگھلا لیا جاتا ہے اس آگ کے اندر، وہ اس سے بھی زیادہ شدید آگ ہوگی، اور وہاں سورج بھی جہنم کا حصہ بن جائے گا، اور اس کی گرمی جو ہے وہ جہنم کے اندر جہنم کی گرمی کو بڑھانے والی ہوگی۔ اور جنت کے اندر اللہ رب العزت نے خوشگوار دھوپ تو رکھی ہوگی اور روشنی تو وہاں ہوگی، لیکن وہ اللہ رب العزت کے نور کی روشنی ہوگی، اور وہ روشنی ان جنتیوں کے انوار کی ہوگی جو ہر وقت پھیل رہے ہوں گے ان کے چہروں سے، ان کے ماحول سے، اور اللہ رب العزت کی ذات عالی کا جو نور ہر طرف جلوہ گر ہوگا، روشنی اس کی ہوگی، اور انہیں وہاں ایسی گرمی نہیں محسوس ہوگی جو کہ انہیں پریشان کرے، اور نہ ہی ایسی ٹھنڈک جو ان کو بے قرار کرے، بلکہ وہاں کا انتہائی خوشگوار اور معتدل ماحول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہم انا نسألک من فضلک الجنہ ودانیۃ علیہم ظلالها، اور دانیتاً قریب ہوں گے، دنا یدنو سے دانیتاً قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، علیہم ان کے اوپر، ظلالها ظل ان کی جمع ظلال، اللہ اکبر، ودانیتاً علیہم ظلالها، اور اس کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دور سے سایہ نہیں ہوگا بلکہ جو درخت بہت ہی زیادہ پھلوں سے لدے ہوئے ان کے اوپر ہر جگہ متوفر ہوں گے، ان کے سائے جو ہیں وہ ان کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ چھائے رہیں گے۔ دانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، اور آسان کر دیے جائیں گے ان کے پھل ان کے لیے پوری طرح، تذلیلا پوری طرح ان کے لیے وہ ان کی رسائی اور ان کی پہنچ اور اپروچ میں ہوں گے کہ وہ جب چاہیں گے تازہ بتازہ جو بھی پھل انہیں پسند ہوگا وہ اسے حاصل کر سکیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور یطاف علیہم بِآنِيَةٍ ان پر گھمائے جائیں گے، پھرائے جائیں گے، طاف یطوف اور اطاف یطیف اسی سے ہے، یطاف علیہم بِآنِيَةٍ ان کے اوپر پھرائے جائیں گے، گھمائے جائیں گے، بِآنِيَةٍ ایسے برتن، اناؤن کی جمع آنیہ، اوانی بھی اس کی جمع آتی ہے، آنیۃ برتن، من فضۃ و اکواب کانت قواریرہ، من فضۃ چاندی کے برتن جو ہوں گے، انا جس میں کوئی کھانا یا کوئی پھل یا کوئی اور اس طرح کی چیز رکھ کے ان کو پیش کی جائے گی، وہ اکواب، اور ایسے جام، کہتے ہیں کہ کوب جو ہے جمع اس کی اکواب، ایسے جام کو کہتے ہیں جیسے آب خورا ہوتا ہے یا گلاس ہوتا ہے جس کے ساتھ پکڑنے والی کنڈی نہیں لگی ہوتی، اس کے بغیر ہو، اس کو کہتے ہیں کوب، اور جمع اس کی اکواب، من فضۃ و اکواب چاندی کے برتن، اور وہ اکواب اور اسی طرح وہ جام، کانت قواریرہ جو شیشہ ہو گئے، کانت قواریرہ، قارورت ان کی جمع قواریر، قارورہ جو ہے یہ وہ جام جس کے اندر برتن پانی ڈالا جائے تو وہ اس میں ٹھہر جاتا ہے، قارورہ، اور یہ کانت قواریرہ وہ شیشے کے ہوں گے، قواریرہ من فضۃ شیشہ من فضۃ، اللہ اکبر، چاندی کا۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو شیشہ بنایا ہے یہ کس کا ہوتا ہے؟ بٹی کا، یہ جو
سلیکا سینڈ ہوتی ہے مٹی، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ ریتلے میدان کے اندر نا چھوٹے چھوٹے ذرے جو ہے نا وہ شفاف وہ دکھائی دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سلیکا سینڈ۔ وہ جمع کرتے ہیں اور اس کو پگھلاتے ہیں اور اس میں کوئی اور کیمیکل شامل کرتے ہیں تو وہ شفاف شیشہ بن جاتا ہے۔ تو یہ زمین کا حصہ ہے، یہ مٹی ہے، اور وہاں جو اللہ رب العزت نے شیشہ بنایا ہوا ہے وہ شیشہ چاندی کا ہے، چاندی سے بنایا گیا ہے۔ اور یہاں تو خالص چاندی ہو تو وہ شفاف نہیں ہوتی، وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی کہ اس میں آر پار آپ دیکھ سکیں، وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جتنا چاہیں باریک کر دیں۔ چاندی کے ورق دیکھیں آپ نے، وہ کتنے باریک ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی پار نہیں دیکھا جا سکتا، اتنا باریک ہو کے بھی وہ شفاف نہیں ہوتا۔ اور وہ وہاں جام ہوں گے اور شیشے کے جام ہوں گے، اور وہ شیشہ جو ہے وہ چاندی سے بنا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قواریر من فضۃ قدروہا تقدیرا، یعنی اپنی صفائی میں، شفافیت میں وہ شیشے کی طرح ہوں گے، اور اپنی عمدگی میں اور اپنی نفاست میں وہ چاندی ہوگی۔ تو چاندی اور شیشہ دونوں کو اللہ رب العزت ان میں جمع کر دے گا۔ وہ شفاف بھی ہوں گے، اور شفاف چیز میں جام پینے، پانی پینے کا یا کوئی چائے پینے کا یا مشروب پینے کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے، اس کا رنگ اور اس کا منظر جو ہے وہ بھی انسان کے سامنے ہوتا ہے، اور جو اس کے اندر انسان کو پینے کے لیے چیز دی جائے تو وہ زیادہ فرحت بخش ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیشے کے برتنوں میں پینا جو ہے نا یہ انسان کو زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو قدروہا تقدیرا، قدروہا تقدیرا، وہ جو لے کے آنے والے غلام اور خدمتگار ہیں ان کی مجلسوں کے اندر پیش کرنے والے پیشکار جو ہیں، وہ قدروہا تقدیرا، انہوں نے ان کے اندازے ٹھہرائے ہیں خوب، یعنی جس چیز کی ان کے سامنے تقدیم ہوگی، جو چیز ان کو پیش کی جائے گی اس کے لیے اس کے مناسب اور جیسی ان کی اس وقت چاہت ہے کہ اتنا کو پینا ہے تو وہ جام بھی اسی کے مطابق ہوں گے۔ شہد کے لیے اس کے مناسب، شراب کے لیے اس کے مناسب، دودھ کے لیے اس کے مناسب، پانی کے لیے اس کے مناسب، یہ جو مشروب ہے اس کی مناسبت سے اور جو انسان کی طلب اور خواہش ہے اس کے موافقت سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ سلیقہ اور ان کو یہ اللہ رب العزت نے شعور بخشا ہوگا کہ وہ اسی طرح کے بنا کے لائیں گے ان کے سامنے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کی خواہش زیادہ ہے تو کپ چھوٹا ہے، اور انسان کی خواہش تھوڑی ہے اور گلاس بڑا ہے تو کہتا ہے وہ ادھا ہی رہن دیں یار پرینا، نہیں، وہاں ایسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا ہی کپ ہوگا، اتنا ہی کپ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کو اس جنت کا یقین ہو جائے تو انسان کا اس دنیا کی کسی چیز کو چاہنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور وہ صحابہ کرام ایسے ہی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر معاملہ ہی ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش فرمائی کہ اے میرے رسول اور میرے نبی، آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، عبدن رسولاً ام ملکن رسولا، آپ عبد رسول بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا حضرت جبریل امین سے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ نیچے ہو جائیں، اتنے نیچے ہوں گے اتنا اللہ اونچا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدن رسولا، یا اللہ میں بندہ رسول بننا چاہتا ہوں، اور پھر بندہ بن کے زندگی گزاری، اور ایسے بندے بنے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ گرائے رکھتے، جھکائے رکھتے، بٹھائے رکھتے۔ جہاں کہیں کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور ان کی شان و عظمت بیان فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو متوجہ کیا کہ یہ شان و عظمت تو اللہ کے لیے ہے۔ کسی نے سید کہا تو فرمایا السید هو اللہ،
اور کسی نے یہ کہا کہ ماشاء اللہ وشیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا جعلتنی للہ ندن قل ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے، میری مشیت کیا ہے، میں تو بندہ ہوں، اس کے حکم کا تابع ہوں، اللہ اکبر، اور اس کے قانون کا پابند ہوں، میری مشیت کوئی حیثیت نہیں، ما شاء اللہ وحدہ۔ اور جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند دلبند ابراہیم کا انتقال ہوا تو اس دن سورج کو بھی گرہن لگ گیا، تو لوگوں نے یہ باتیں کی کہ آج اللہ کے رسول کے گھر میں افسوس اور سوگ ہے، تو آسمان پہ بھی سوگ منایا جا رہا ہے، آج سورج بھی گہن آ گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ہماری تو کوئی اللہ معاف کرے اس طرح کی کوئی کیفیت کو لوگ بیان کریں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو ساڑی بلے بلے ہوندی پئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتی، میرے گھر کے سوگ اور افسوس کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں ان کا نور پورا کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ان کے نور میں رکاوٹ ڈال کے ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ بے نور کر دیتے ہیں۔ اللہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے، اور دنیا کا عیش و آرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، اختیاری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ عیش و آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، بہت ہی مشقت والی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی والی زندگی گزاری، نرم بستر نہیں بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناز و نعمت والا کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میسر ہوتا تھا کھا لیتے تھے، اور کبھی اس کے لیے نہیں کہ آج اس کی فرمائش ہے اور آج یہ کرو اور آج وہ کرو اور آج یہ کرو۔ پسند تھیں بعض چیزیں، اگر مل جاتی تو کھا لیتے شوق سے، اور نہیں ملتی تو جو بھی آ گیا ما آب طعامن قط، کبھی کسی کھانے کو یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں، لے جاؤ یہ۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار کیا کہ انی اجدنی اعاف، مجھے ذرا اس سے طبعی طور پر کراہت ہے کہ انہ لیس بارض قوم، جیسے وہ ذب کا معاملہ ہے۔ تو بعض جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا، لیکن عام طور پر ایسا ہی تھا کہ جو چیز آ جاتی وہ کھا لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بکری کا گوشت، گائے کا گوشت، اونٹ کا گوشت، اسی طرح جو کھجور آ گئی وہ کھا لی، دودھ آ گیا وہ پی لیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نے ستایا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر عیش اور عشرت اور آرام اور آسائش نہیں لی، اپنائی نہیں، بلکہ بے نیاز رہے، اور ہر وقت جو ہے وہ بس جنت کے زندگی کے اندر ہی سوچتے تھے اور اسی کے لیے سرگرم رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جنت کا مقام رکھا ہوا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہے، سب سے اونچا اور سب سے افضل مقام رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ وہاں ہر چیز انتہائی لطیف اور نازک ہوگی، اور وہاں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو انسان کے لیے طبیعت کی گرانی کا باعث بنے، اس کے مزاج کے لیے کسی قسم کے تکدر کا باعث بنے۔ ہر چیز جو ہے وہ خوشگواری کا باعث بنے گی، زیادہ فرحت بخشنے والی ہوگی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو پلایا جائے گا وہاں وہ جام، کاس کہتے ہیں کاسن دہاقہ، وہ خالی برتن کو کاس نہیں کہتے، پیالہ اور جام جس کے اندر مشروب ہو، جس کے اندر پینے والی چیز رکھی ہوئی ہو، اور جیسے کہ سورۃ النبا میں فرمایا وَكَأْسًا دِہَاقًا، اور چھلکتے جام ہوں گے، چھلکتے جام لبالب بھرے ہوئے۔
اور دہق کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا، اور یہ بھی اس کی ایک فراوانی کی تعبیر ہے کہ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ چیز دی جا رہی ہے اور یہ لحاظ کیا جاتا ہے کہ ذرا اس کو نیچے رکھیں تھوڑا جائے، نہیں، بھرپور جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، شراب کے اندر زنجبیل کی آمیزش ہوگی، اور عربوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ شراب کے اندر اس کے نشے کو تیز کرنے کے لیے اور اس کی تلخی کو بڑھانے کے لیے وہ اس میں زنجبیل، سونٹ کی آمیزش کر دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے، تجربہ ہوگا آپ کو، سونٹ کے اندر نا تھوڑی سی تلخی ہوتی ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے اور تلخی بھی ہوتی ہے، ذرا کڑواہٹ ہوتی ہے اس کے اندر۔ ادرک ہے نا، کھا کے دیکھیں، کڑوی ہوتی ہے۔ تو یہ جو تلخی ہے یہ شراب کی تلخی کو بڑھاتی ہے، تو وہاں اللہ رب العزت نے اس کے اندر تلخی نہیں رکھی ہوگی، لیکن اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ اس میں موجود ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اس میں آمیزش ہوگی زنجبیل کی۔ اور یہ جو شراب ہے وہاں اللہ رب العزت نے مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ۔ اور سورہ قتال میں کیسے ہے؟ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ آگے کیا ہے؟ ہاں، كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اللہ اکبر، اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی نہریں بنائی ہوئی ہیں، ان چیزوں کی نہریں بنائی ہوئی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، اللہ اللہ دریا بہہ رہے ہیں ان چیزوں کی، اور اتنی فراوانی کے ساتھ ہوگی کہ یہ نیچے ہی نیچے سے جہاں بھی وہ ہوں گے یہ ان تک پہنچے گی، ان کے بالا خانوں تک اور ان کی مجلسوں تک اور ان کی عشرت قدوں تک، ہر چیز جو ہے وہ پہنچے گی، اور وہ عیناً چشمے کی شکل میں ہوگی کہ جہاں ہوں گے وہیں وہ چیز ان کے لیے بالکل دسترس میں ہوگی، اور اس کو تازہ بتازہ اور بالکل فریش جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، مطلب یہ ہے کہ یہ جو جام ان کو پلائے جائیں گے شراب کے جن میں زنجبیل ملی ہوئی ہوگی، عیناً فیہا، یہ اس چشمے میں سے ہوں گے جو وہاں جنت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے لیے جاری کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کافور کا پیچھے ذکر آیا تھا اور یہاں زنجبیل کا ذکر آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنوع ہوگا، کبھی اس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور کبھی جو ہے اس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جنت جو ہے نا یہ دو اس کے کیٹیگریز ہیں، دو اس کی کلاسیں ہیں، دو اس کی کلاسیں ہیں۔ ایک جنت ہے مقربین کے لیے، سابقون المقربین کے لیے، ان کے اندر بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ سابقون المقربون جو ہیں وہ سارے ایک درجے میں نہیں ہیں، سابقون المقربون میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، اور عشرہ مبشرین بالجنہ بھی ہیں، اور اسی طرح دیگر انبیاء کے جو مخلص اور صدیق ساتھی تھے اور مخلصین تھے وہ بھی ہیں۔ تو یہ تو بڑے اعلیٰ درجے کے سابقون المقربون ہیں، اور کچھ ان میں ذرا کمتر درجے کے بھی ہیں۔ تو ان کے درجات جو ہیں وہ
اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر 100 درجے مجاہدین کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کسی مراتب کی تو 22 گریڈ تک ہوتی ہے۔ ہاں 22ویں گریڈ میں جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے نا وہ مرتبہ ہوتا ہے سیکٹری کا اور پروفیسر کا اور دوسرے جو ہے نا، اور اس کے بعد وزیر اور اس کے بعد وزیر اعظم اور بادشاہ ہوتے ہیں، کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے صرف مجاہدین کے لیے 100 درجے بنائے ہوئے ہیں، اور مجاہدین کے علاوہ جو علماء ہیں اور جو شہداء ہیں اور جو اور اللہ رب العزت کے فرما بردار اور وفادار شکر گزار بندے ہیں، ان کے کتنے درجے ہیں الابرار المتقین کے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک جنت جو ہے اس کی کلاس ہے السابقین المقربین کے لیے، اور ایک ہے الابرار المتقین کے لیے، ایک ہے الابرار المتقین کے لیے۔ تو جو السابقون المقربون ہیں ان کا درجہ بہت اونچا ہوگا، اور ان کو کئی چیزیں جو ہیں نا وہ خالص ملیں گی، اور جو الابرار المتقون ہیں ان کے لیے وہ ذرا اس سے کم درجے میں ہوں گی، اور ان کے لیے وہ چیزیں تو ملیں گی لیکن اس پیمانے پر نہیں اور اس نوعیت کی نہیں ہوں گی جس طرح کی ان کو ملیں گی السابقون المقربون کو۔ لیکن وہاں اللہ رب العزت نے انسان کو نفسیاتی طور پر اتنا پاکیزہ اور اتنا بلندتر بنا دیا ہوگا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہاں جو انسان کو کسی دوسرے کو دیکھ کے کمی محسوس ہوتی ہے بھی یہ ملا تو میں نہیں رہ گیا، وہاں یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ وہاں انسان یہ کہے گا جو مجھے ملا ہوا ہے یہ اتنا ہے اتنا ہے، اور ہوگا بھی ایسے کہ انسان کو کسی اور چیز کی طلب نہیں رہے گی۔ بندے کی جو مانگ اور طلب اور ہرس ہے نا، اللہ رب العزت وہاں اس کو اتنا سیراب کر دیں گے، اتنا اللہ رب العزت اس کو بھر دیں گے اور اتنا دے دیں گے کہ پوچھیں گے میرے بندے جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے مانگ اور تو کیا مانگتا ہے؟ تو پھر بندہ جو ہے نا اور بھی خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، مانگے گا یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ تو اللہ رب العزت پھر یہی پیشکش کریں گے اور مانگو، پھر مانگے گا، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے اور مانگو۔ تو پھر وہ کہے گا یا اللہ میں کیا مانگوں، میری تو مانگ اب رہی ہی نہیں، ہر چیز تو مجھے تو نے دے دی ہے، پہلے ہی دی ہوئی تھی، اور اب جو میں مانگ سکتا تھا وہ بھی مانگ لیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تیری مانگ تو ختم ہو گئی ہے لیکن میری دین ختم نہیں ہوئی، میں تمہیں اور بھی دوں گا، اور بھی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت اتنا دے گا کہ بندے کی جو طلب جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔ تو پھر تو وہاں جو انسان نے لینا ہے اور جو استعمال کرنا ہے وہ صرف لطف اندوزی کے لیے اور فرحت و سرور حاصل کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ یتفقہون، مزے اڑا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں۔ آج کا انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان آیا ہے انجوائمنٹ کے لیے اور لطف اندوزی کے لیے، کہ یہاں انسان لذت، پلیر، خوشی اور لذت حاصل کرے، اور اس لذت اور پلیر کو حاصل کرنے کے لیے انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں وسائل کے ساتھ بہت آرام والا ماحول جو ہے وہ حاصل کروں، اور وہ گھر بنا لیتا ہے بڑے آرام والے، ریموٹ والی ساری چیزیں ہیں، جو چاہتا ہے وہ ریموٹ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور فون کے اوپر ساری چیز جو ہے وہ اس کے سامنے مہیا کر دی جاتی ہے۔ لیکن ایسی جگہوں پہ جا کے بھی انسان کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے پلیر ملے گا، اس کے ساتھ لذت ملے گی، لیکن وہاں پہنچتا ہے تو اندر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں کہاں ہوں، ابھی میرے دل کی وہ چیزیں جو ہے نا حاصل نہیں، پھر نشے کی طرف جاتا ہے، پھر نشے کی طرف جاتا ہے کہ وہ جو اندر والی طلب ہے اس کو تسکین نہیں ہو رہی، اتنا کچھ تو ہے لیکن پھر بھی اندر کمی ہے، ایک خلا ہے، ایک انسان کے اندر قلق اور ایک بے چینی ہے جس کی تسکین کا سامان نہیں ہے ان چیزوں میں۔ یہاں انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جس چیز کو پانا چاہتا ہے جب اسے پا لیتا ہے تو ایک خوشی ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، ہاں اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب جیب میں انسان کے 100 روپیہ نہیں نہ ہوتا تو کہتا کہ میری بھی جیب میں بھی 100 روپیہ ہوئے گا، 100 آ جاتا ہے تو کہتا پھر 1000 ہوگا، 1000 آ جاتا ہے تو کہتا لاکھ ہوگا، لاکھ پہ کروڑ پہ چلا جاتا ہے، اور اربوں پہ چلا جاتا ہے، خربوں پہ چلا جاتا ہے، ملینز، بلینز، ٹریلینز، کہاں پہنچ جاتا ہے انسان۔ وہ بھی مل جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اور ملے اور ملے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں انسان کی جو طلب ہے نا وہ ایسی ہے کہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور
جب انسان کو ملتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو لذت ہے نا پھر اس میں لذت نہیں رہتی، اس میں لذت نہیں رہتی، پھر وہ معمول کی چیز بن جاتی ہے، اس کے اندر انسان کو لطف اور سرور نہیں رہتا۔ وہاں اللہ رب العزت نے دیا بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ جو تلذذ اور سرور اور اسی طرح جو انسان کو راحت اور فرحت حاصل ہوتی ہے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ انسان کو برابر جو ہے وہ حاصل ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ فہم فی روضۃ یحبرون۔ اللہ اکبر۔ فہم فی روضۃ یحبرون یسرون سرورا تہلل لہ وجوہہم تتہلل، ایسی خوشی ہوگی جو ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوگی، جو ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوگی، ہر وقت خوش، ہر وقت خوش، کسی وقت جو ہے نہ کوئی اندیشہ، نہ کوئی پچھتاوا اور نہ کوئی خطرہ، کوئی فکر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، پچھلے پچھتاوے سارے بھول جائیں گے، آنے والے خطروں سے محفوظ ہو جائے گا، اور کسی چیز کا یہ اندیشہ نہیں ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، نہیں، امن، سلامتی۔ اللہ اکبر۔